السلام علیکم۔ آج جن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اور حیات طیبہ کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ جیسا کہ آپ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیث علیہ السلام کا میری ویڈیوز میں تذکرہ سنا ہے، تو حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام خنو یا اخنو ہے۔ آپ علیہ السلام صحیفوں کا باکثرت درس دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ادریس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ابھی بھی آسمانوں میں زندہ ہیں۔ یہ میں آگے چل کر اس کا تذکرہ سارا کرتے ہیں کہ کب آسمانوں میں گئے سارا۔ آپ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ اگر کسی بھائی نے پڑھنا ہو تو وہ سورہ مریم اور سورہ انبیاء کو پڑھ لے، اس کے اندر یہ سارا آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صرف اور صرف 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پہ نازل کیے تھے، اس کے بعد 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے، اور آپ علیہ السلام ان کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے۔ ادریس کا معنی بھی یہی ہے کہ زیادہ درس دینے والا، اسی وجہ سے آپ کا نام بھی، کیونکہ آپ صحیفوں کا درس دیتے تھے، اسی لیے آپ کا نام بھی ادریس رکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے کو ایجاد کیا تھا، مطلب انوینشن آف کلاتھ حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ آپ نے قلم اور ہتھیار کو بھی انوینٹ کیا اور علم و حساب پر بھی نظر ثانی کی۔ آپ علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے درزی تھے۔ آپ نے کپڑے کو سینا بھی سکھایا اور کپڑا ایجاد بھی آپ نے کیا۔ پھر اس کے بعد اب یہاں تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ آپ آسمانوں میں کیسے گئے۔ آپ کی دوستی تھی حضرت ملک الموت سے۔ ملک الموت کون ہے؟ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے تھے، اور ملک الموت کا بھی مطلب یہی ہے کہ روح قبض کرنے والا۔ آپ کی ان سے بہت دوستی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کرو، پھر لوٹا دینا مجھے۔ میں نے دیکھنا ہے کہ مرنے کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، روح نکلتی ہے تو کیا بندے کو فیلنگز آتی ہیں، موت کا مزہ کیسا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ ہی کے نبی ہیں اور ملک الموت کے بہت کلوز فرینڈ ہیں۔ ملک الموت نے آپ کی بات مان لی اور انہوں نے ان کی روح قبض کی اور پھر تھوڑی دیر بعد لوٹا دی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جہنم دیکھنی ہے۔ ملک الموت نے انہیں جہنم میں لے گیا، جہنم دکھائی، جہنم کے عذاب دکھائے، اور جہنم میں دکھایا کہ کیسے لوگ تپتی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ پھر آپ جہنم سے باہر آ گئے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے کہا میں نے جنت دیکھنی ہے۔ آپ نے جنت دکھائی۔ جنت کے دروگا کا کیا نام تھا؟ غور کرنے والی بات ہے یہاں پہ۔ جنت کے دروگا مطلب جنت کے ٹیک کیئر کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا رضوان۔ جو جنت کے باہر دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا نام تھا رضوان، اور جو جہنم کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اس کا نام تھا مالک۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے تو ملک الموت آپ کا باہر انتظار کرتے رہے کہ ابھی آئیں گے، کب سیر کر کے واپس آتے ہیں، تو نہیں آئے۔ تب آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا حضور چلیے، بہت ٹائم ہو گیا، اب واپس بھی جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جانا، میں تو اب جنت سے بالکل نہیں نکلوں گا، میں نہیں جاؤں گا جنت چھوڑ کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر انسان جنت میں جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، پل صراط سے گزرے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے ملک الموت سے کہا کہ میں نے تو موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم نے میری روح قبض بھی کی تھی، پھر بے شک میرے جسم میں ڈال دی تھی، میں نے موت کا ذائقہ بھی چکھا،
پھر تم مجھے جہنم سے گزارا گیا، یعنی میں پل صراط سے گزرا، میں نے پل صراط کا سارا سفر طے کیا۔ اور پھر اللہ کا اصول ہے جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا میں اس کو دوبارہ نہیں نکالوں گا، تا ابد زندگی ہی پھر وہ وہیں گزارے گا۔ تو یہ شرائط تھیں اللہ کی اور یہ میں نے پوری کر لیں۔ تو ایک دفعہ کے لیے ملک الموت جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، اب میں کیسے ان کو لے کے جاؤں واپس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے نے یہ کام میری مرضی سے کیا ہے، انہیں یہی رہنے دو۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی رہ گئے۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ آسمانوں پر ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جنت میں ہی آج بھی موجود ہیں۔ اور آپ یوں کہا جاتا ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں۔ پہلے حضرت ادریس علیہ 2 آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں موجود ہیں۔ پہلے حضرت ادریس علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری حیات کے ساتھ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ 2 آسمانوں پہ ہو گئے، اور زمین پر جو تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام ہے، یہ بندوں کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں، اور وہ روزے مدینہ منورہ میں بھی رکھتے ہیں جب بندے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، اور یہ عرفات کے اندر لوگوں کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اسی سال میدان عرفات میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں نے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اور آپ کو ایک بڑی مزیدار سی بات بتاتا ہوں۔ یہ جو ہم گھر میں سوئی استعمال کرتے ہیں، مطلب نیڈل، اس کی کتنی ہے، سینے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور میڈیکل کے اندر بھی، انجیکشن کے آگے بھی جو سوئی لگی ہوتی ہے، یہ انوینٹ کس نے کی؟ ہم تو بہت دیکھتے ہیں انوینشن کہ انوینٹ کی کس نے، تو یہ انوینٹ حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی، سوئی حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا حضرت ادریس علیہ السلام پیشہ ور درزی تھے، اسی لیے سوئی بھی انہوں نے ہی ایجاد کی تھی۔ تو اگر آج آپ کو آج کا میرا ٹاپک اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔